بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بس وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں فروخت کر دیتے. ایک ہے آخرت دے کے دنیا لینا، ایک ہے دنیا بیچ کر آخرت لینا. جو یہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا چاہیے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں پھر قتال کرے. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا فَيُقْتَلْ، تو وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کاش یہ فلسطین کا مسئلہ پوری امت اپنا مسئلہ سمجھتی اور کچھ نہیں تو ہر ملک اناؤنس کرتا کہ مثلا قدس کے ساتھ سارے مل کر اناؤنس کرتے. یہ خمینی صاحب نے رضوان اللہ تعالی علیہ اناؤنس کیا تھا، حالانکہ خمینی صاحب شیعہ تھے. فلسطین میں جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ سنی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ فلسطین عالم اسلام کا مسئلہ ہے، سب مسلمان ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ اس کو یوم القدس کے طور پر منائے. اور یہ حکمت یہ تھی کہ ماہ رمضان میں جذبہ اسلام ذرا اور بڑھکا ہوتا. لیکن آپ فرقہ واریت کے رنگ دیکھیں، یہ فرقہ واریت کہاں ہمیں چھرا مارے گی. کچھ تو یہی پتہ چل رہا ہے جن کو اللہ نے آنکھیں کان دیے ہوئے ہیں، اور کچھ اگلے جہان ہمیں پتہ چلے گا. انہیں یہ چاہیے تھا کہ سب یہ سربراہان مملکت مل کے بیٹھ جاتے. صرف اگر ہر اسلامی ملک میں یوم القدس پر جلوس نکل رہے ہوتے اور اس ملک کی فوج بھی مثلا آرمی کے دستے بھی ساتھ ہوتے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی میں، تو تھوڑی سی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے بندوں کو تھوڑی تکلیف زیادہ ہوتی یہ فیصلے کرنے میں جو وہ آسانی سے آج کر رہے ہیں. ان فیصلوں کو کرنے میں مشکل پیش آتی. فلسطینیوں کو بے دردی سے قتل کرنے میں ذرا زیادہ مشکل پیش آتی ان پلیدوں کو. اگر یہ آج کے مسلمان سو کالڈ اولے الامر، یہ تحریف ہوتی ہے قرآن کی، ان کو اولے الامر بنا دینا. اگر یہ اولے الامر ان کے شر نہ ہوتے امت مسلمہ پر مسلط، تو آج فلسطین یوں نہ رو رہا ہوتا، آج بیت المقدس یوں نہ رو رہا ہوتا. یہ دین سے بے خبر لوگ ہر ملک، ہر اسلامی ملک کی عوام بھی نکلتی یوم القدس پر، ان کی فوج بھی نکلتی. پتہ چلتا کہ عالم اسلام اس مسئلے پر بیٹھ نہیں گیا. اب کیا پرواہ اس خبیث مثلا امریکہ کے صدر کو اور اس بنیامین نیتن یاہو، کیا پرواہ؟ جو مرضی کرے، جو مرضی اناؤنس کرے. ادھر سارے ٹھنڈے شربت پی کر اور سو رہے. اب ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں فروخت کر دیتے. کہتے ہیں ہمیں خدا تو نے دی تھی، تو نے ہمارے لیے آخرت پسند کی ہے، دنیا میں ہم جو تو کہتا ہے وہ کریں گے چاہے ہماری جان چلی جائے. اور جو خدا کے راستے میں لڑتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں. صلوات پڑھیے محمد والے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، توجہ فرمائیں. اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ جبکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو کمزور کر دیے گئے ہیں، ایک ہوتا ہے خود بخود کمزور، ایک وہ ہے جنہیں ظالم کوئی طبقہ کمزور کر دے، ان کے حقوق چھین چھین کے، انہیں جاہل رکھے، انہیں غریب رکھے، ان کو حقوق نہ دے، انہیں مستضعف ان کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، ضعیف کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا۔ ایک ہے اپنی کام چوری سے کمزور ہوا، وہ نہیں، جو کمزور ہے، کمزور کر دیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے، وہ پکار رہے ہیں رب کو، یعنی تم رب کے حکم لاگو کرنے والے ہو، یعنی رب سے جو دعا قبول، جو دعا مانگی جا رہی ہے، یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے جو خدا کا اپنے آپ کو دین ماننے والا کہتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس کر دیے گئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا۔ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ مکہ میں واقعاً جو غریب لوگ تھے ان پہ ہونے والے ظلم ہے، جو بے بس تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تمہیں کیا ہو گیا کہ وہ مجھے پکار رہے ہیں اللہ کو اور تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو۔ کیا مطلب؟ یہ جو اب وہ شعر ہے، شعر مکروہ ہو تو روزے میں پڑھ نہیں سکتا، اقبال کی نظم ہے کہ وہ جو خدائے لم یزل ہے اس کا دست قدرت بھی تو ہے اے مسلمان، اور اس کی زبان بھی تو ہے۔ کیا مطلب؟ جو خدا چاہتا ہے وہ کام تو نے کرنے ہیں زمین میں، اور جو خدا بات کرنا چاہتا ہے وہ تو نے اپنی زبان سے بندوں کو بتانی ہے۔ یہ قرآن مجید کا جو کانسیپٹ، وہ یہ شعر جو ہے وہ اسی جگہ سے لیا گیا کہ لوگ، وہ بچے اور بوڑھے اور عورتیں، وہ کمزور خدا کو پکار رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال، نجات دے، اور تم گھروں میں بیٹھے ہو، تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، آج کل ان کا دور ختم ہو گیا۔ لہذا ابھی کچھ عرصے بعد کچھ لوگوں کی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے ایسے علماء پیدا ہوں گے جو آگے کہیں گے یہ جو قرآن ہے نا یہ 1400 ایئرز بیک کی کتاب ہے، اس پر آج جو ہے وہ پریکٹس کرنا یہ پاسبل نہیں۔ اس قسم کے الو قسم کے افراد آگے بیٹھ جائیں گے اور انجام گلستان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ پہلے سے خراب ہوا ہے، مزید خراب ہوگا۔ اس قسم کے لوگ آگے بیٹھ جائیں گے اور وہ ان کام چوروں اور بزدلوں کو ایک لالی پاپ منہ میں دے دیں گے، وہ کہیں گے اچھا شکر ہے آپ نے بتا دیا، ورنہ ہمیں ٹینشن ہو رہی تھی کہ جو قرآن کی یہ آیات ہے ان کا کیا علاج کریں ہم، کیونکہ ہم نے کرنا تو ہے نہیں، اس کے اندر ہم نے کوئی کردار تو ادا کرنا ہے۔ اللہ العلی العظیم۔